As you all know that the history of English drama dates from the 11th century. The earliest dramatic representation in English is believed to have been the performance of a Latin play in honor of Saint Catherine. I think it was in 1110. It was the time of Roman conquest. So now I am discussing miracle or mystery plays. Okay. So basically miracle or mystery plays is such type of plays which subject matter deals with the fall of men, life of Christ, deeds on the day of final judgment, and important matters of Old Testament and Bible. Okay. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میریکل یا مسٹری پلیز جسے ہم کہتے ہیں نا، وہ ریلیجس تھیمز جو تھی اس سے ڈیل کرتی تھی. ٹھیک ہے نا، یعنی وہ انسانوں کو جو ہے وہ بائبل کے بارے میں، ٹھیک ہے، کرسٹ کے لائف کے بارے میں، انسانوں کے زوال کے بارے میں، پال کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، اور فائنل ججمنٹ کے ڈے کے بارے میں کیا کرتی تھی، وہ بتاتی تھی. میریکل یا مسٹری پلے کا بنیادی مقصد جو تھا وہ لوگوں کو انسٹرکٹ کرنا یا اس کی تربیت کرنا یا اسے جو تھا وہ مذہبی تھیمز یا مذہب کے بارے میں بتانا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اینڈ ایز یو نو دیٹ اٹ واز دا ورک of priest who used it as the means of conveying the truth of their religion to the illiterate masses. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میریکل یا مسٹری پلیز عموماً پادری لکھتے تھے اور عام پبلک کو جو ہے وہ مذہب کے متعلق تعلیم دینے کے لیے اسے کیا کرتے تھے، استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے. ہاں، اور پہلے اس جو سٹیج پر اسے پلے کیا جاتا تھا تو چرچ کے اندر وہ لوگ اسے پلے کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور چرچ کے اندر اس میں ایکٹرز بھی پادری ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا. پھر اس طرح ہوا نا کہ آگے یعنی جب تھوڑے سے حالات بدلے تو یعنی as the miracle plays increased in popularity and on great occasions, larger and larger crowds came to witness the performances. It became necessary to remove the stage from the interior of the building to the porch. اور پھر کیا ہوا کہ اس کے بعد جو ہے وہ وہی سے ہٹا کر چرچ یارڈ میں لے جایا گیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب لوگ جو ہے بہت زیادہ ہو گئے تو اسے گاؤں کے یا شہر کے بیچ لے جایا گیا. ٹھیک ہے. اور پہلے ایکٹنگ جو تھے وہ پریسٹ وغیرہ کرتے تھے. اس کے بعد جو ہے وہ عام لوگوں نے بھی اس میں ایکٹنگ کرنا شروع کر دی. ٹھیک ہے. ہاں، اور آپ کو پلیز جو تھے پہلے لیتن میں پرفارم ہوتے تھے، پھر لیتن کی جگہ فرینچ نے لے لی، پھر فرینچ کے بعد جو تھی وہ انگلش نے لے لی. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا آتے ہیں، موریلٹیز پلیز آتی ہیں. ٹھیک ہے. تو موریلٹی پلیز یعنی وہ یہ بھی یعنی میریکل یا مسٹری پلیز کی طرح اس کا مقصد بھی مورل ڈائڈکٹسزم ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا. اور آگے اگر ہم بات کریں تو in these plays, the uniform theme is the struggle between the powers of good and evil for the mastery of the soul of men. In a word, allegory is the distinguishing mark of the moral plays. یعنی جیسا کہ لکھا ہے نا کہ اور شروع سے ہی دنیا میں شر اور
اچھائی کا جو کمپٹیشن ہے وہ ہوتا چلا آ رہا ہے. تو اس میں بیسکلی انسانوں کو جو ہے وہ دونوں راستے ایکسپلین کیے گئے تھے. ٹھیک ہے کہ بدی کا راستہ اس طرف جاتا ہے یا اس کی کانسیکوینسز یہ ہوتے ہیں, اور اچھائی کے راستہ اس طرف جاتا ہے اور اس کی کانسیکوینسز یہی ہوتے ہیں. یعنی جو پرفارم ایلیگری کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ جو سرفیس پہ نظر آتا ہے اس کے علاوہ اس میں ایک اور میننگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مورلٹی پلیس جو ہے وہ لوگوں کو ایکسپلین کرتے تھے. ٹھیک ہے نا, گڈ اور بیڈ کے درمیان جو ڈفرینس ہوتا ہے نا وہی ایکسپلین کیا جاتا تھا اس میں. ٹھیک ہے, اب بات کرتے ہیں نا مورلٹی پلیس کی کیریکٹرائزیشن کے بارے میں. ٹھیک ہے, تو یعنی انسٹیڈ آف بینگ taken from the Bible or from the legends of saints were personified abstractions. یعنی اس کے کریکٹرز جو تھے وہ بائبل سے نہیں لیے جاتے تھے. ٹھیک ہے, اور یعنی 5 senses ہو گئے, ٹھیک ہے نا, یا 7 deadly sins ہو گئے, یا گڈ یا بیڈ اینجل کو جو کنسیپٹ ہے, ٹھیک ہے, اسے پرسونیفائی کیا جاتا تھا, لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا تھا اور لوگوں کو اسی کے ذریعے سمجھایا جاتا تھا. ٹھیک ہے, the beginning of regular comedy and tragedy. Okay, so these early experiments in playwriting are of great importance historically because they did much to prepare the way for the regular drama. یعنی یہ ریگولر ڈراما یا ڈرامے کی جو اب جو فارم آپ کو دکھ رہی ہے پلیس کی, جو کہ بہت زیادہ ریفائنڈ اور بہت زیادہ یعنی اسکلڈ فارم ہے, تو یہ اس فارم تک پہنچنے کے لیے یہ سٹیجز جو ہے وہ استعمال ہوئے ہیں, یا یہی سٹیجز جو ہے وہ کام آئے ہیں. ٹھیک ہے نا, at first the comedies of Plautus and Terence and the tragedies of Seneca were themselves acted as the universities and the guiding power for the authors, and on special occasions elsewhere then came Latin imitations. In due course these were followed by attempts to fashion English plays upon the pattern of the originals. اس طرح جو اترس ہے نا اس نے بہت ساری تکنیکس اور ڈرامیٹک کنسٹرکشنز کی جو پرنسپلز ہوتے ہیں نا وہ یہ لوگ سیکھتے چلے گئے. ٹھیک ہے, یعنی سب سے پہلے اگر ہم اگزامپل لے لیں تو جو ریئل کامیڈی ہے نا انگلش میں, یعنی رائسٹر ڈائسٹر, یہ نکولس اڈال نے لکھی تھی 15 پیپسی میں. اور اگر ہم ٹریجڈی کی اگزامپل لے لیں تو ٹریجڈی جو تھی وہ کوربوڈک تھی جو تھامس سیکویل نے لکھی تھی, اور تھامس نارٹن نے 1561 میں. پلے جو تھا وہ بلینک ورس میں لکھا گیا تھا. ٹھیک ہے, شیکسپیئر کی پریڈیسیسرز کی اگر ہم بات کریں تو اس میں سب سے پہلے یونیورسٹی وٹس آتے ہیں. یونیورسٹی وٹس جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین پر, اس میں جان لیلی تھا, جارج پیلے, تھامس کیٹ تھا, تھامس لاج, رابرٹ گرین, تھامس ناش. لیکن اس میں جو بہترین اور سب سے دا گریٹسٹ امنگ دیم جو تھا نا وہ کرسٹوفر مارلو تھا. ٹھیک ہے نا, جو بالکل شیکسپیئر کی ایج کا تھا. ٹھیک ہے نا, ہاں, مارلو از دا گریٹسٹ امنگ آل دا گروپ ممبرس اینڈ ہز کنٹریبیوشن ٹو ایلزابتھن ڈراما ور گریٹ. ٹھیک ہے نا, مارلو بیسکلی اس کا اپنا ایک طرز انداز تھا. ٹھیک ہے نا, طرز تھا, اور وہ اسی میں لکھتا تھا. یعنی مارلو ریٹن دا ٹریجڈیز ود سپر ہیومن ہیروز ہو اسٹریچ دا لمٹس آف ہیومن لائف ان سیورل ویز. ٹھیک ہے نا, اور ہم مارلو کو دا فادر آف انگلش ڈرامیٹک پوئٹری بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کہتے ہیں. کرسٹوفر مارلو کی اگر بات کی جائے تو کرسٹوفر مارلو جو تھا اس کی بہترین ورکس میں دا ٹریجیکل ہسٹری آف ڈاکٹر فاسٹس,
چیمبرلائن، ٹھیک ہے نا. یعنی اگر ڈاکٹر فاسٹس کی بات کی جائے، ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر فاسٹس ایک بہترین ٹریجڈی ہے، ٹھیک ہے، ریٹن بائی کرسٹوفر مارلو.